السلام علیکم پیارے دوستو، اگر آپ دماغ کو تیز کرنا چاہتے ہیں، دماغ کی ایفیشنسی کو بڑھانا چاہتے ہیں اور آپ یادداشت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو صرف ان دو طریقوں پہ عمل کریں۔ یہ بہت آسان اور سادہ طریقہ کار ہیں۔ اس کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس یا حکیم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ گھر بیٹھے صرف ان دو طریقوں پر عمل کرنا ہے۔ طریقے بہت ہی سادہ اور بہت ہی آسان ہیں۔ ان کی مدد سے آپ اپنے دماغ سے بہت اچھا کام لے سکتے ہیں، تیز کر سکتے ہیں، یادداشت کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں آخر میں آپ کو ایک وظیفہ بھی بتاؤں گا، تو اس وظیفے کی مدد سے بھی کیا ہوگا کہ آپ کے دماغ کا جو لیول ہے وہ نارمل ہوگا اور زیادہ اچھا سوچے گا اور اس کی میمورائزیشن پاور جو ہے وہ بھی بڑھے گی۔ تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ دو کون سے طریقہ کار ہیں جن کی مدد سے دماغ تیز ہوتا ہے اور یادداشت بڑھتی ہے۔ تو آپ نے دوستو کرنا یہ ہے کہ آپ کو ایک چیز میں سمجھاتا ہوں یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں کئی آرگن پیدا کیے ہیں۔ ان سب آرگن کا، ان سب اعضاء کا ایک خاص فنکشن ہے اور ان کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے۔ ہم اعضاء سے اپنا کام لیتے ہیں یا ہمارے اعضاء خود بخود وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر ہم ان کی حفاظت نہ کریں تو یا تو وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں یا وہ وقت سے پہلے کمزور ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہماری آنکھیں، آپ آنکھوں سے کام لے رہے ہیں اور آنکھوں کی حفاظت اگر نہیں کریں گے تو نقصان آپ کے سامنے ہوگا۔ دانتوں سے آپ کام لے رہے ہیں اور اگر دانتوں کی حفاظت نہیں کریں گے تو وہ بھی نقصان آپ کے سامنے ہوگا۔ اسی طرح سے ہمارا جسم ہے کہ جسم سے ہم سارا دن کام لیتے ہیں، اگر اس کی حفاظت نہ کریں، دھوپ سے، گرمی سے، سردی سے اس کو نہ بچائیں تو کیا ہوگا؟ رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح سے دماغ جو ہے اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، کیونکہ اس نے ہماری پوری زندگی کو چلانا ہوتا ہے۔ اس کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دماغ کا کام کیا ہے، اس سے کام کس طرح لینا ہے اور اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ اگر یہ چیزیں ہمیں معلوم ہیں تو پھر ہماری یادداشت بھی بہتر ہوگی اور ہمارا دماغ بھی تیز چلے گا۔ دوستو یاد رکھیں کہ انسانی جو دماغ ہے اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام سوچنا ہے۔ یہ سوچنے سے بڑھتا ہے، لیکن سوچنا کیا ہے، کیسے سوچنا ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دماغ کا کام ہے سوچنا۔ اب سوچیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک مثبت اور ایک منفی۔ مثبت سوچ کا تعلق ہمارے شعور کے ساتھ ہوتا ہے۔ بڑے دھیان سے آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے۔ اس کے اندر ہم کسی چیز کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، کسی فائدے کے متعلق سوچ رہے ہوتے ہیں، اپنے کاروبار کو بڑھانے کا سوچ رہے ہوتے ہیں، اپنے مسائل کا حل سوچ رہے ہوتے ہیں۔ منفی سوچ وہ ہوتی ہے کہ جس میں انسان غصے کی حالت میں آ جاتا ہے یا اس میں انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ اگر اس طرح کی سوچیں موجود ہیں، منفی سوچیں، تو یہ انسان کے شعور سے کنیکشن ختم کر کے لاشعور سے بنا دیتی ہیں، جبکہ اس دنیا میں کام کرنے کے لیے ہمیں شعور کے ساتھ کنیکٹ ہونا بڑا ضروری ہے۔ روحانی سائنس بھی یہ کہتی ہے اور نفسیات بھی یہی کہتی ہے۔ اگر یہ دو چیزیں نہ ہوں، مطلب کہ آپ کی سوچیں جو منفی ہیں اس میں غصہ اور مایوسی نہ ہو، تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کامیاب ہو چکے ہیں۔ کیونکہ کہا جاتا ہے نا، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، تو ساتھ ساتھ اب یہ بھی ہے کہ غصہ جو ہے وہ یادداشت کو بھی کھا جاتا ہے۔ مایوس ہونا دماغ کے سیلز کو ڈیڈ کر دیتا ہے، اور غصہ ہونا ہائپر ایکٹیویٹی کی طرف لے کے چلا جاتا ہے، دماغ کو ہائپر کر دیتا ہے، اتنا ہائپر کر دیتا ہے کہ وہ نارمل لیول سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی شعور کی جو باؤنڈری ہے اسے کراس کر جاتا ہے۔ تو پھر لاشعوری طور پر تو ہم اس دنیا میں نہیں چل سکتے نا۔ تو یہ معاملات ہیں کہ منفی سائڈ پر آپ نے نہیں جانا، آپ نے ہر چیز کو پلاننگ کرنی۔ ایک سوچ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک بندہ ہے، وہ کہتا ہے جب بھی میں کاروبار شروع کرتا ہوں وہ ختم ہو جاتا ہے، میرا کاروبار نہیں چلتا، میرے کاروبار پہ بندش ہے، میرے سارے کام الٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک منفی سوچ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ ایسے ہوتی ہے۔ اور مثبت سوچ کیا ہے؟ مثبت سوچ یہ ہے کہ میں جس کام پر بھی ہاتھ ڈالوں گا اس میں برکت ہو جائے گی، وہ صحیح چلے گا،
وہ بندہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے. وہ بندہ کہتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں القاسب حبیب اللہ, کہ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے. وہ محنت کرتا ہے, اپنا ویژن اور مشن سامنے رکھ کر وہ محنت کرتا ہے, اپنا ٹارگٹ وہ اچیو کرتا ہے, اس کے لیے پلاننگ کرتا ہے. یہ مثبت سوچیں, وہ یہ سوچ اسے آتی ہے کہ یہ اس میں ضرور کامیابی ہوگی. تو اس ہمت کے ساتھ, اس جذبے کے ساتھ, اس کانفیڈنس کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے. جہاں آپ کی سوچوں میں غصہ اور مایوسی آ گئی, آپ ناکام ہو جائیں گے. پہلی چیز آپ کو سمجھ آ گئی کہ پہلی چیز ہے سوچنا کس طرح سے. دوسری چیز ہے حفاظت. دیکھیں دماغ کی حفاظت بھی ہے. اگر آپ دماغ کی حفاظت نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا, پھر نقصان ہو جائے گا. دماغ کی حفاظت ہوتی ہے, دماغ کے اندر جو سوچیں ہیں نا, اس کو آپ نے آپٹیمسٹک رکھنا ہے, یعنی ہر چیز سے اچھی امید نکالنی ہے, پر امید رہنا ہے. جہاں آپ نے امید چھوڑی وہاں غصہ اور مایوسی آ جائے گی اور آپ کا دماغ نیگیٹو چلنا شروع ہو جائے گا, اور پھر اس کی یادداشت بھی ڈسٹرب ہوگی اور یہ سلو ہو جائے گا, خراب ہو جائے گا, نارمل لیول سے دور چلا جائے گا. یہ تو کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپٹیمسٹک رہنا ہے, یعنی کہ اچھی امید رکھنی ہے. جب بھی کوئی چیز سامنے آئے, کوئی ایونٹ سامنے آئے, تو اس میں آپ نے اپنے جو ہے وہ دماغ کا استعمال کرتے ہوئے آپٹیمسٹک رہنا ہے, یعنی اچھی امید اس سے رکھنی ہے, اس کا مثبت پہلو نکالنا ہے, منفی نہیں نکالنا. ذہنی صلاحیتوں کو مزید بہتر کرنے کے لیے ہمارا مینٹل ہیلتھ کا 1 مہینے کا کورس موجود ہے. روحانی سائنس کے حوالے سے, روحانی مراقبے کے حوالے سے ہمارے مراقبے کے مزید کورسز بھی موجود ہیں. جو لوگ روحانیت میں آنا چاہتے ہیں, مراقبے کا علم سیکھنا چاہتے ہیں, تو ہمارے آن لائن واٹس ایپ پر کورسز موجود ہیں. اگر انہیں کرنا ہو تو آپ دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ جو میں وظیفہ آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یا سلامو آپ نے پڑھنا ہے. یا سلامو 300 دفعہ پڑھ لیں, پانی پہ دم کر لیں, 3 دنوں تک پی لیں یہی پانی. پہلے دن پڑھ لیں, وہ پانی پی لیں, دوسرے دن پڑھ لیں, 1 گلاس پر وہ پی لیں, تیسرے دن پی لیں. 3 دنوں میں آپ کے دماغ کے جو سیل ہیں وہ نارمل ہو جائیں گے. اگر بہت زیادہ ہائپر ہیں یا ڈیڈ ہیں تو نارمل لیول پر آ جائیں گے, کیونکہ مثبت سوچیں, آپٹیمسٹک سوچیں اس کو نارمل لیول پر لے کر آتی ہیں, مایوس ہونے والی سوچیں اس کو ڈیڈ کر دیتی ہیں, اور غصے والی سوچیں اس کو ہائپر ایکٹیویٹی کی طرف لے جاتی ہیں, جو کہ دونوں نقصان دہ.